الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بچپن اور بچپن سے جوانی کی طرف بڑھتے وقت کا ذکر کر رہے تھے، تو انہی ایام میں سے کچھ ایسی باتیں آج انشاءاللہ بیان کریں گے جن کے متعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے ہیں کہ جب کبھی میں کسی ایسے کام کا ارادہ کرتا جو میری شان کے شایع نہ ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس کام سے بچا لیتا۔ تو آئیے ہم آج انہی کچھ ایسے کام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا تھا ان کاموں کا ذکر کرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے ہیں کہ ایک روز میں اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، ہم سب پتھر اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا رہے تھے، میں نے اپنا تہبند اتار کر اپنے کاندھے پر رکھ لیا۔ تہبند کہتے ہیں اس کپڑے کو جو کمر کے پاس سے نیچے، کمر سے نیچے کی جانب کو باندھا جاتا ہو، جیسے ہمارے پاس لنگی وغیرہ ہے تو اس کا ایسے کپڑا جو نیچے باندھا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں تہبند۔ تو کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام میں نے اپنا تہبند اتار کر اپنے کاندھے پر رکھ لیا، کیونکہ جو پتھر اٹھا رہے تھے تمام بچے بھی اپنے تہبند کو اتار کر کاندھوں پر تہبند رکھ رہے تھے تاکہ پتھر اٹھائے تو اس کا بوجھ جو ہے نا کاندھے پر محسوس نہ ہو۔ جیسے ہم چھوٹے سے ہم دیکھتے تھے، آپ بھی دیکھے ہوں گے، آج کل بھی لوگ کرتے ہیں کہ جب پانی لایا جاتا گھڑوں سے تو لوگ کاندھے پر توال یا کوئی کپڑا رکھ کر اس کے اوپر گھڑا رکھ کر لاتے تھے، تو اسی طریقے سے وہ بھی چل رہا تھا کہ پتھر لا رہے تھے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جتنے بچے تھے، کیونکہ پتھر کا بوجھ کاندھے پر پڑ کر دکھ رہا تھا تو اپنی تہبند کو اتار کر کاندھے پر رکھے، اس کے اوپر پتھر رکھ کر لا رہے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ایسا ہی کرنا چاہا، تو کہتے ہیں اور اس پر پتھر رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور پتھر رکھ کر ڈھونے لگے۔ فوراً کسی غیر مرئی ہستی نے، مطلب ایسی چیز جو نظر نہیں آتی ہو، ایسی کسی ہستی نے مجھے تماچا رسید کیا، پھر آواز آئی جلدی کرو اپنا تہبند باندھ لو۔ چنانچہ میں نے اپنا تہبند باندھ لیا اور بچوں کے ساتھ پتھر اٹھانے کے کام میں مشغول ہو گیا۔ حالانکہ سارے بچوں نے اپنی چادریں اتاری ہوئی تھی، سب اتارے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے ہی کرنے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تماچا ہوا اور کہا، آواز آئی کہ اپنا تہبند باندھ لو۔ ایک تو مرتبہ یہ ہے۔ دوسری مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کہ بچپن میں صرف 2 مرتبہ میں ایسے کام کرنے کا ارادہ کیا جو زمانہ جاہلیت کے لوگ عموماً کیا کرتے تھے، لیکن دونوں مرتبہ میرے رب کریم نے مجھے بچا لیا۔ اب وہ کیا کام ہے؟ تو آئیے ہم اسی کتابی الفاظ میں پڑھتے ہیں کہ جب میں حضور فرماتے ہیں کہ جب میں اہل مکہ کی بکریاں چرایا کرتا تھا تو دوسرے چرواہوں کے ساتھ، یعنی دوسرے بکریاں چرانے والوں کے ساتھ میں بھی مکے سے باہر صحرا میں، جنگل میں رات بسر کیا کرتا تھا، رات جنگل میں گزارتا تھا۔ ایک رات میں نے اپنے ساتھی چرواہے سے کہا، آج تم میری بکریوں کا خیال رکھنا، میں ذرا مکہ جاتا ہوں اور جہاں قصے کہانیاں کی محفلیں جمتی ہیں ان میں شرکت کرنا چاہتا ہوں۔ اب حضور فرماتے ہیں کہ میرا ساتھی اس بات پر راضی ہو گیا اور میں مکہ چلا آیا۔ جب میں مکے کے قریب پہنچا تو مجھے گانے، دفوں کے بجانے اور مزامیر کی آوازیں سنائی دی۔ میں نے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں جو گا رہے ہیں اور دف بجا رہے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مجھے بتایا گیا کہ فلاں شخص کی فلاں عورت کے ساتھ شادی ہے، اس لیے یہ راگ رنگ کا سما ہے۔ میں وہاں سننے کے لیے بیٹھا ہی تھا کہ مجھے نیند نے آ لیا، میری آنکھ لگ گئی، رات بھر سویا رہا۔ حضور کہتے ہیں کہ حضور سننے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند آ گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس محفل میں جو کچھ ہوا، جو کچھ ہو رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بے خبر ہو گئے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب سورج چڑھا اور اس کی گرم کرنیں میرے جسم کو جلانے لگی تو میری آنکھیں کھلی، میں اٹھا اور اپنے ساتھی کے پاس لوٹ آیا۔ اس نے مجھ سے پوچھا، بتاؤ رات کیسے گزری؟ مجھ پر جو بیتی تھی وہ میں نے اسے سنا دی۔ مطلب جب میں وہاں گیا، دیکھنا چاہ رہا تھا کہ اچانک نیند آ گئی، میں سو گیا اور کچھ دیکھ نہیں سکا۔ ایک مرتبہ پھر میں نے مکے کی رونقوں سے لطف اندوز ہونے کی کوشش کی
اس کا بھی یہی انجام ہوا. یعنی دوسری مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے محفل میں جانا چاہتے تھے, رات کے لیے نکلے بھی تھے اپنے ساتھی کو بول کر کہ میں پھر سے محفل میں جانا چاہتا ہوں. وہاں پر گئے تو وہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند آ گئی. اسی طریقے سے حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ زمانہ جاہلیت میں بوانا یہ ایک مقام کا نام ہے, اس پر ایک بت تھا جس کی قریش پوجا کیا کرتے تھے اور بڑی تعظیم بجا لاتے. ہر سال اس کا میلہ لگا کرتا. دور و نزدیک سے لوگ بڑے شوق سے اس میں شامل ہوتے, پوجا پاٹ کی رسمیں ادا کرتے, جانور بھینٹ چڑھاتے اور ابو طالب اپنی قوم سمیت اس میلے میں شرکت کرتے اور حضور کو بھی مجبور کرتے کہ آپ اس عید میں شامل ہو, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ انکار فرما دیتے. بوانا ایک نام علاقے کا نام تھا, وہاں پر بت تھا, لوگ اس کی پوجا کے لیے جاتے تھے. اور قریش, حضور کا جو خاندان تھا قبیلہ قریش, اس قریش قبیلے کی کافی لوگ جایا کرتے تھے. یہاں تک کہ حضور علیہ السلام کے دادا کو بھی جانا ہوتا تھا, کیونکہ اس خاندان والے ہوتے تھے تو ان کے ساتھ جاتے تھے. پوجا وغیرہ نہیں کرتے تھے لیکن خاندان والوں کے ساتھ جایا کرتے تھے. حضور کے دادا حضور علیہ السلام کو بھی اصرار کرتے کہ تم بھی چلو, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم انکار فرما دیتے. بعض دوسری کتابوں میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گئے بھی تھے, وہاں پر جانے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے, سب لوگ جب اس بت کے پاس گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو نظر نہیں آئے. جب تمام لوگ وہاں سے واپس آئے تو حضور علیہ السلام کو دیکھا کہ حضور علیہ السلام کا ایک دم رنگ اڑا ہوا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو نا پریشانی کے عالم میں اور پورا پسینے سے شرابور ہو چکے ہیں. آپ کی پھوپھیاں آپ کے پاس دوڑی اور سینے سے لگا دیا, پوچھا میرے بچے تم کو ہوا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگی کہ پتہ نہیں, مجھ کو یہاں ایک عجیب سے ہیبت ہو رہی ہے, میں یہاں کچھ دیر بھی رک نہیں سکتا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً وہاں سے لے کر چلا گیا, یعنی وہاں سے فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر چلے گئے. تو لہٰذا یہ کچھ باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے متعلق ملتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں آگے بڑھ رہے تھے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچا لیا. اب اس کے بعد حضور علیہ السلام کی وہ جوانی کے ایام جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض لڑائیوں میں شریک بھی ہوئے ہیں قریش کے اپنے خاندان کی, وہ انشاءاللہ ان کا حال اگلے دروس میں ذکر کریں گے. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صل علی